السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہمارے لوگ ہمارے مہمان میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں لہریاں ٹی وی۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں جو مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ لوگ بخوبی ان سے واقف ہیں۔ ممبر یونین کونسل پپینار سردار ذوالفقار احمد صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر، ڈنا کوٹھی میر خان جامعہ مسجد میں جو پروگرام ہوا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں لہریاں ٹی وی اور ندیم بھائی خاص کر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام جو انتہائی مذہبی پروگرام تھا اور یہ آپ نے لائیو دکھایا، میں اس پہ آپ کا اور پوری لہریاں ٹی وی کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کا جو پروگرام تھا یہ الحمدللہ یہ آج دوسری نشست تھی۔ کل قاری افتخار حسین صاحب آئے تھے، انہوں نے بڑا اچھا بیان کیا ہے، اس سے بڑے مستفید ہوئے ہیں آج۔ اور آج کا جو پروگرام تھا یہ بھی الحمدللہ آپ نے خود سنا کہ بہت اچھا پروگرام تھا۔ اور یہ جو ہے یہ سارے جو محنت ہے یہ قاری عبدالغفور صاحب کی ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہم ڈنا کوٹھی میر خان پہ ایک مقام رکھتے ہیں اور ان کی بدولت آج ہمیں الحمدللہ اتنے مستفید ہوئے ہیں، اتنے اچھے بیانات ہوئے ہیں کہ سب نے سنا ہے کہ اتنے اچھے بیانات میرے خیال میں نے پہلے نہیں سنے۔ اور میں ان پہ پوری انتظامیہ ڈنا کوٹھی میر خان اور خاص کر قاری عبدالغفور صاحب، شاہین طالبانی صاحب اور ندیم حسین صاحب، فیصل ندیم جو عبدالمجید صاحب کے بیٹے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ڈنا کوٹھی میر خان پہ تشریف لائے اور ہمیں ایک اچھے پیغامات، اچھے بیانات دے کے مستفید کیا۔ اچھا، کھلی کچہری میں کیا مطالبات رکھے گئے تھے اور ان پر کہاں تک عمل ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کھلی کچہری کے معاملے سے ندیم بھائی۔ یہ خصوصاً ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ میری لائف میں پہلی مرتبہ ڈنا کوٹھی میر خان پہ انتظامیہ کے سینئر افسر سے لے کے جونیئر افسر آئے ہیں اور انہوں نے ہمارے مطالبات سنے ہیں۔ وہاں پہ ہم نے جتنے بھی مطالبات رکھے الحمدللہ وہ انہوں نے ون تسلیم کیے ہیں اور فوری عمل درآمد کا حکم صادر فرمایا ہے۔ اس میں سب سے پہلے میں نے جو پوائنٹ اٹھایا تھا وہ ہمارا BHU ہے، بیسک ہیلتھ یونٹ ہے، اس میں جو ڈاکٹر ہے، میڈیکل ڈاکٹر وہ نہیں ہے، تعینات نہیں ہے۔ تعینات پہلے تھا اور اس کی پوسٹ کہیں شفٹ ہو گئی ہے، تو وہ میں نے DHO میں بات کی ہے۔ اور ایک ہماری LHV کا مسئلہ تھا کہ پہلے 2 تھی ہمارے پاس، وہ تو ہمارے سے پوسٹ ہو گئی، اور اس کے بعد جو تیسری ہے وہ چودھری رشیدہ اس کا نام ہے، وہاں کی پوسٹنگ اور نوٹیفیکیشن بھی ہوا ہے، تو وہ جہاں پہ حاضری نہیں دے رہی۔ تو اس معاملے میں میری بات ہوئی ہے ڈپٹی کمشنر صاحب سے، DHO صاحب سے، تو الحمدللہ انہوں نے یقین دلایا ہے کہ انشاءاللہ 2 سے 4 دنوں میں آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ یہ ڈسپنسری ڈنا میں جو جی یہ نام ڈسپنسری ہے لیکن بیسک ہیلتھ یونٹ ہے، یہ 20 بیڈ کا اسپتال ہے، لیکن یہ سہولیات کی فقدان ہونے کی وجہ سے جہاں پہ نہ تو ڈاکٹر ہے، نہ LHV ہے، نہ دیگر سہولیات ہیں، تو ابھی الحمدللہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد عوام کو خوشخبری ملے گی۔ پہلے تو ہمارے پاس DHO صاحب نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر بھی آ جائے گا اور اسی ویک 2 دن کے اندر آپ کے پاس لیڈیز ہیلتھ ورکر اور دوسری LHV بھی آ جائے گی، تو الحمدللہ یہ ہمارا مطالبہ انہوں نے تسلیم کیا۔ دوسرا ہمارا روڈ کے حوالے سے تھا کہ آپ نے دیکھا کہ مرشد آباد سے لے کے ایروٹا تک جو ہماری روڈ کی بڑی خستہ حالی ہے، تو میں نے ان سے عرض کیا ہے کہ بجٹ کا معاملہ اگر ہے تو بجٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمیں ایک بلوچ والی گینگ ہمیں دے دیں 2 دن ہفتے میں اور ایک پلندری والی دے دیں، تو الحمدللہ انہوں نے یہ تسلیم کیا اور بتایا ہے کہ ہم ضرور ہفتے میں 2 بار ایک تراٹ کھل سے گینگ آیا کرے گی، وہ آپ کی نگرانی کام کرے گی، اور ایک جو ڈسپنسری سے آگے ہے وہ پلندری سے گینگ شفٹ کریں گے اور وہ کام کرے گی۔ اور تیسرا ہم نے یہ ٹھیکیدار کے حوالے سے بات کی ہے کہ جہاں پہ روڈ تو بن گئی ہے، عرصہ 1 سال سے زیادہ ہو گیا، لیکن اس کی سائڈیں جو شولڈر ہیں وہ نہیں بنے ہیں ابھی تک، اور راستے میں کاز ویز جو انہوں نے چھوڑی ہوئی ہیں 20-20 30-30 فٹ کا کہ یہاں پہ پلی بننی ہے یا پانی کی نکاسی کا کرنا ہے، وہ چھوڑ کے ہم نے یہ کمپلین کی کہ ٹھیکیدار چلا گیا، فائل کلوز ہو گئی ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ یہ جو پونچھ والا ہے، جو ڈیپو والی روڈ تھی، اس کا وہ پونچھ کا ہے، اس سے ہم بات چیت کریں گے، اور جو ڈننے کی روڈ ہے اس کا انشاءاللہ ہم فور اس کا حل نکالیں گے اور آپ کو یہ مرمت بھی کر کے دیں گے اور اس کی سائڈیں بھی بنے گی۔ باقی سر اسکول کے حوالے سے بھی میں نے بات کی ہے کہ اسکول کی نشاندہی ہونی چاہیے تاکہ اس کی 4 دیواری ہو اور تاکہ مداخلت سے ہم بچے رہیں،
اور اس طرح بجلی کے ایس ٹی او کو فوراً انہوں نے حکم دیا اور میں نے جو ہی پروگرام ختم ہوا دیار کے مقام پہ ایس ٹی او صاحب ول لائن مین اور سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ میں نے علاقے کا وزٹ کروایا اور الحمدللہ جو مسائل تھے میں ان کے علم میں لائے اور انہوں نے یقین لایا کہ ایک ہفتے کے اندر آپ کے یہ مسائل حل ہوں گے۔ اچھا، آپ سوشل میڈیا پہ بھی کافی ایکٹیو رہتے ہیں اور جہاں پہ بھی ویلفیئر کا کوئی بھی کام ہو آپ کو میں نے اکثر دیکھا ہے۔ پپے ناڈ ویلفیئر ٹرسٹ وہاں پہ بھی آپ موجود تھے، اس حوالے سے میں ندیم بھائی میرا منشور ہے، جب میں الیکشن لڑتا اس وقت یہ میرا منشور تھا کہ لوگوں کی خدمت کرنا، وہ چاہے انسانیت کی خدمت ہے، چاہے جہاں کا بندہ ہو یا پپے ناڈ کا ہو یا ٹنگی گلہ یا قلعہ کا ہو۔ میں نے الحمدللہ کوشش کی ہے کہ ہر ایک کے دکھ درد میں شریک ہوں، اس کے جو معاملات میں حل کر سکوں وہ حل کروں، جو بالا حکام تک لے جانے میرے تھرو بالا حکام تک پہنچیں، تو الحمدللہ میں اس لیے میرے منشور میں لوگوں کی خدمت ہے اور اس لیے میں ہر جگہ پہنچتا ہوں۔ دیار کے پروگرام میں آپ موجود تھے تو جو عوام علاقہ تھا انہوں نے کیا نقطہ اٹھایا ہے، کیا سوالات تھے ان کے؟ وہ میں جہاں پہ جو میرے سے رہ گئے تھے، کوئی پوائنٹ تھے، کوئی کام تھے، وہ میں دیار کے مقام پہ گیا ہوں اور وہاں لوگوں کی بھی نمائندگی کی الحمدللہ۔ اور سب سے پہلے ہمارا جو مین مسئلہ تھا، جہاں آپ کو پتہ ہے 4 فٹ برف پڑتی ہے، تو ڈی ایف سی صاحب بھی موجود تھے اور پامے نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ جناب جہاں پہ برف پڑتی ہے سخت سردی ہوتی ہے اور راستے بند ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ تراڑکھل سے آٹا اپنے کندھوں پہ اٹھا کے ڈنا پوٹی میر خان پہ لاتے ہیں، لہٰذا ہمیں ایک عارضی طور پہ ڈیپو دیا جائے تاکہ سردیوں میں یہ لوگ پرابلم نہ ہو اور جہاں سے آٹا وصول کر سکے۔ تو الحمدللہ اس معاملے میں بھی ہمیں ڈپٹی کمشنر صاحب نے یقین دلایا اور ڈی ایف سی صاحب کو یہ حکم دیا کہ آپ مجھے ریٹن رپورٹ بھیجیں گے کہ یہ کام کر دیا ہے، اور وہ ہمارا ڈیپو بھی ہو گیا الحمدللہ۔ اور سردیوں میں ہمیں انشاءاللہ جہاں سے آٹا بھی جہاں سے ملے گا عوام کو۔ اور دوسرا روڈ کے حوالے سے، برف کے حوالے سے ہم نے یہ بتایا تھا کہ وہ جو مشین ہے برف ہٹانے والی وہ ذرا دیر سے آتی ہے، لیکن ڈپٹی کمشنر صاحب نے اسسٹنٹ کمشنر تراڑکھل عبدالقدیر مغل صاحب کو فوری حکم دیا کہ جب بھی کوئی بلدیاتی یا منتخب نمائندہ آپ کو کال کرے آپ اس کی کال کا فوراً رسپانس دیں اور اس پہ عمل کریں۔ اور الحمدللہ انہوں نے یقین دلایا کہ ڈنا پوٹی میر خان پہ مشین بر وقت پہنچے گی۔ باقی ڈریگ کے حوالے سے بھی ہوا ہے کہ جہاں منشیات کا عام ہو رہی ہیں تو اس معاملے بھی ہم نے ایس پی صاحب سے بات ہوئی ہے اور ایس پی صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ یہ پولیس کی ایک پیٹرولنگ، میں نے بولا ہفتے میں 1-2 بار ڈنا پوٹی میر خان اور تراڑکھل سے لے کے ڈنا اس روڈ پہ چکر لگائے تاکہ ہمارے جو بچے بے راہی کا شکار ہو رہے ہیں وہ اس سے بچ سکیں۔ اچھا سر، ڈنا پوٹھی میر خان پہ پہلے میٹرک کا بہترین رزلٹ آیا سرکاری اسکول میں، وہاں پہ ایک مطلب میری لائف میں پہلا پروگرام تھا سرکاری اسکول میں۔ اس کے بعد اسلامیہ پبلک میں بھی میٹرک کا شاندار رزلٹ تھا، 9-10 دونوں کا، وہاں بھی پروگرام ہوا۔ لیکن جو اسلامیہ میں اب سیکنڈ ایئر کا رزلٹ آیا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں ندیم بھائی اصل میں سرکاری، کیونکہ سرکاری جو ادارے ہوتے ہیں وہ غریب مزدور اور ہم جیسے تیڑی دار لوگ ہوتے ہیں جو وہ ان کے بچے پڑھتے ہیں، تو میں زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ ان کو پروموٹ کروں۔ اور جہاں تک سرکاری اسکول کا رزلٹ ہے الحمدللہ بہت اچھا آیا، اس کا آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے ان کو انعام کے طور پہ ایک گیٹ بھی بنوا کے دیا جس کا آپ نے ذکر بھی کیا تھا۔ باقی انشاءاللہ وہ محنت کریں گے، سرکاری اسکول والے اچھے رزلٹ آئیں گے۔ ہم نے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں جگہ کی آپ حمایت کرتے ہیں فلاں کی نہیں کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک ڈسپنسری سرکاری ڈسپنسری ہے اور ایک کلیننگ ہے، کلیننگ میں ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے کاروبار کے لیے، اپنی بزنس کے لیے، تو میں ڈسپنسری کی حمایت کروں گا جو غریب لوگوں کی ہے یا اس کلیننگ کی کروں گا؟ تو اس صورت میں اسلامیہ کا جو میٹرک کا رزلٹ آیا میں ان کو اس پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کے سٹاف کو، بچیوں کو بھی۔ لیکن جو آپ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کا سوال کرتے ہیں مجھے، میں ایسے کسی پبلک پلیس یا بزنس پلیس کی بات یہاں پہ نہیں کروں گا، اس پہ میرا نو کمنٹس ہے۔ اچھا سر، آپ اس پروگرام کی وسادت سے عوام کو، آپ کے دیکھنے اور سننے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں عوام کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عوام اپنی محنت جاری رکھیں اور ڈیمرال نہ ہوں، انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے۔ اور میں اس پروگرام کی وسادت سے آپ کا، نہریہ ٹی وی کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے بلا خوف اپنے پروگرامات میں اچھے کو اچھا اور برے کا برا کہا، اور الحمدللہ میں آپ سے یہ امید بھی ہے کہ آئندہ بھی آپ سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے۔ میں اس پہ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور لوگوں کو کہتا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس ہو ان میں
شعور آئے تاکہ ان کو اپنے معاملات کا، اپنے کام کا، اپنے حقوق کا پتہ چلے کہ میرے کیا حقوق ہیں، کہاں سے ملنے ہیں۔ تو انشاءاللہ عوام کے حقوق کے لیے مجھے اگر جان بھی دینی پڑی تو یہ سردار ذوالفقار کی جان بھی ان کے لیے، عوام کے لیے حاضر ہے۔ اور عوام نے جو ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے، ہم انشاءاللہ ہم یہ دعوے نہیں کرتے ہیں کہ آئندہ بھی میدان میں آئیں گے۔ جو لوگوں نے عزت دی ہے، اس عزت کی خاطر ہم انشاءاللہ ان لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ رہیں گے، اور ہر ایک انسان خواہ وہ کسی پارٹی سے بھی اس کا تعلق ہے، میں انشاءاللہ بڑھ چڑھ کے اس کی خدمت کروں گا، اور جو ہو سکے گا میں انشاءاللہ کروں گا۔ اچھا سر، تراڑکھل سے راولپنڈی کا کرایہ 850 روپیہ ہے، جو سفر کافی ہے۔ اس کی نسبت چونکہ مرشد آباد سے تراڑکھل جو روڈ ہے وہ پختہ ہے، دربار سے مرشد آباد تک بھی روڈ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ڈسپنسری سے تراڑکھل تک تقریباً 8 یا 8.5 کلومیٹر سفر ہے، لیکن یہ کرایہ اتنا زیادہ ہے۔ اس حوالے سے میں الحمدللہ منڈے کو ڈپٹی کمشنر کے پاس جاؤں گا، اور وہاں سے اسسٹنٹ کمشنر جو تراڑکھل والے ہیں چودھری عبد القدیر مغل، ان کو ریٹن رپورٹ لا کے دوں گا کہ وہ 8 کلومیٹر کا کرایہ ہے، اس کو 170 سے 200 تک غیر مناسب ہے، غریب لوگ ہیں، اور لوگوں نے یقین کرے کہ پیدل سفر شروع کر دیے ہیں کہ غربت کا دور ہے کہ ایک بندہ جہاں سے تراڑکھل تک جائے گا، اگر وہ 500 روپے آنا جانا اس کے ساتھ خرچہ ہوگا تو وہ کیا کرے گا۔ اس معاملے پہ الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں، اور جلد انشاءاللہ آپ لوگوں کو اور عوام کو خوشخبری ملے گی۔ اچھا ذوالفقار صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے کسی نئے مہمان اور کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ شکریہ۔